شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے. میں ڈاکٹر آصف اظہار میڈیکل اسپیشلسٹ پولیس اینڈ سروسز ہاسپٹل آپ سے مخاطب ہوں. ڈاکٹر صاحب، ہمارے بہت سے ناظرین نے کامنٹس میں ایک کویشچن کیا ہے اور ایک بیماری کو لے کر انہوں نے تذکرہ کیا ہے، گلے میں بلغم اور ریشے کا جمنا، جس کی شکایت عموماً آج کل بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس بیماری کی بنیادی کچھ وجوہات پر روشنی ڈالیں، احتیاطی تدابیر کے ساتھ اس کا علاج بھی بتا دیں. سینے اور گلے میں ریشہ آنا یہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے اور یہ بیماری کافی لوگوں میں پائی جاتی ہے. سب سے پہلے میں تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ یہ بیماری کن لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے. سینے یا گلے میں جو ریشہ آتا ہے وہ بنیادی طور پہ دو چیزوں کا ہوتا ہے. گلے میں جو ریشہ ہوتا ہے وہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ناک کی ہڈی اگر ٹیڑھی ہو تو ناک میں جو ریشہ بنتا ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ آپ کے نتنوں کے ذریعے آپ کے ناک کے ذریعے باہر آئے اور آپ اس کو صفائی کر لیں، وہ اکثر اوقات جو ہے نتنوں کے ذریعے باہر نہیں آتا اور پیچھے کی طرف ہمارے حلق میں جاتا ہے اور گلے کی طرف جاتا ہے. اور خصوصاً وہ افراد جو رات کو جن کو ناک بند ہونے کی بیماری ہوتی ہے، جو اکثر اوقات خراٹے بھی لیتے ہیں، جن کا وزن زیادہ ہو اور جن کو ناک کی الرجی کی پرابلم ہو، وہ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ناک بند ہوتی ہے. ان لوگوں میں اکثر اوقات جو ریشہ ہوتا ہے وہ پیچھے گلے کی طرف جاتا ہے. اب یہ افراد ایک تو یہ ہوتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر میں، خصوصاً جب صبح ہو رہی تھی سحری کے وقت، خاص کر نماز سے پہلے، صبح کی نماز سے پہلے، تو اس ٹائم ان کا ریشہ گلے میں جمع ہو جاتا ہے اور اس ٹائم ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں اس ٹائم خصوصی طور پہ صبح ان میں کھانسی کی شکایت ہو سکتی ہے، ان کے گلے میں کھچکچاہٹ ہو سکتی ہے اور گلے میں خارش ہو سکتی ہے. جیسے ہی وہ اٹھتے ہیں، جیسے ہی وہ کھانستے ہیں، سارا کا سارا ریشہ باہر آ جاتا ہے. اس ریشے کی وجہ سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بار بار گلا صاف کرنے کی وجہ سے، بار بار کھانسنے کی وجہ سے اور اس کوشش میں کہ اس ریشے کو باہر لایا جائے، اس میں اکثر اوقات لوگوں میں گلے کی دائمی بیماریاں، گلے کا دائمی نزلہ اور جو خراش ہے اس کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے. ان لوگوں میں پھر یہ شکایت رہتی ہے کہ ان لوگوں کا گلا بار بار خراب ہوتا ہے اور کبھی کبھار ہم سے آ کے شکایت کرتے ہیں کہ کبھی جیسے بھی ہم کوئی ٹھنڈا مشروب پی لیں یا اس کے علاوہ کوئی ترش چیز یا اس طرح کوئی کڑوی چیز کھا لیں تو اس سے ان کا جو تکلیف ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ رات کو سونے سے پہلے یہ لوگ اپنے گلے کی صفائی کا خیال رکھیں، ناک کی صفائی کا خیال رکھیں اور خصوصاً نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ملا کے اگر اس کے غرارے کر لیے جائیں رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھتے ساتھ ہی، ان لوگوں میں پھر یہ شکایتیں کم رہتی ہیں. جن لوگوں میں دائمی نزلے کی شکایت ہے یا ان کے گلے میں بار بار ریشہ آتا ہے، ان لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ کسی بھی مستند ناک، کان اور گلے کے ڈاکٹر جو ENT کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان سے اپنا معائنہ کروا لیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی ناک میں، ان کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو یا ناک میں گوشت کا آ جانا یا ناک کی جو جلیاں ہیں ان کا سوج جانا، اس وجہ سے جو ہے جسے ہم کنجسٹڈ نوز بولتے ہیں، اس وجہ سے آپ کی ناک کا ریشہ جو ہے پیچھے گلے کی طرف جا سکتا ہے. تو اپنے مستند ENT ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس سے معائنہ کروا کے اس سے نجات پائی جا سکتی ہے. گلے کے ریشے کے علاوہ اگر میں بات کروں تو کچھ ریشہ ایسے ہوتا ہے جو کھانسی کے ساتھ سینے سے آتا ہے. اب جن لوگوں میں سینے کی ریشے کی شکایت ہوتی ہے وہ اکثر اوقات وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دمے کی بیماری ہوتی ہے یا جسے ہم کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیزز یا COPD کہتے ہیں، ان کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. ایسٹما، COPD یا کچھ لوگوں میں جو ہے تو دائمی ریشے کی بیماری یعنی کرونک برونکائٹس ہوتا ہے. ان لوگوں میں یہ عام طور پہ پایا جاتا ہے. اب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جب بھی موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، جب گرمی کا موسم ختم ہو کے سردی کا موسم آ رہا ہوتا ہے یا جیسے ہی ٹمپریچر چینج ہوتا ہے، ان لوگوں میں یہ شکایت زیادہ بڑھنے لگتی ہیں کیونکہ ان کو سینے کی الرجی ہوتی ہے اور تھوڑی سی بھی ٹھنڈی ہوا اگر ان پہ ڈائریکٹلی آ جائے تو اس کی وجہ سے ان میں یہ ریشہ بننے کی جو علامات ہیں یا جو ریشہ جمنے کی علامات ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کا سانس پھولتا ہے اور ان کو کھانسی کی شکایت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ خصوصی طور پہ جو دیکھا گیا جو بڑا ہی ایک عام مسئلہ ہے جو کہ سب لوگ پولن الرجی کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی اسی کی ایک شکل ہے، اسی الرجی کی ایک شکل ہے جو خصوصی طور پہ بہار کی آمد کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے. جب بہار میں پودے نئے نئے نکلتے ہیں، جب کلیاں پھول بنتی ہیں، اسی وجہ سے جو پھولوں میں پولن ہوتا ہے وہ ہوا کے ساتھ وہ اڑتا ہے اور وہ ہوا میں شامل ہو جاتا ہے. اب یہ پولن کے جو ذرے ہیں یہ انتہائی باریک ہوتے ہیں اور یہ ہوا میں کافی دیر تک اور کافی دور تک سفر کر سکتے ہیں. اسی ہوا میں اگر ہم سانس لیں اور جن لوگوں کو پھر یہ دائمی بیماری ہو نزلے کی یا ان کو الرجی کی شکایت ہو، وہ اس پولن کو اپنی سانس کے ذریعے اندر لے لیتے ہیں اور اس وجہ سے جو ہے تو ان کی الرجی بڑھ جاتی ہے، جو کھانسی کی صورت میں، سانس کے پھولنے کی صورت میں اور کبھی کبھی جو ہے تو انتہائی خطرناک حد تک جسے ہم برونکوسپازم کہتے ہیں یا ایستھمیٹک اٹیک
अटैक कहते हैं, वो उस पर जाके इख्तिताम पजीर हो सकती है, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। सो आप सब लोगों से ये इल्तिमास है कि जैसे ही मौसम तब्दील हो रहा हो, और ख़ुसूसी तौर पे हमारे इलाकों में गर्द गुबार धुएँ की वजह से भी इन लोगों में ये शिकायत ज़्यादा रहती है। सो सफाई का ख्याल रखा जाए, गर्द गुबार से बचा जाए। जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं उनके लिए ये इंतहाई ख़तरनाक है। ना सिर्फ उनके लिए बल्कि जब आप ख़ुद सिगरेट नोशी करते हैं, हो सकता है कि आपका कोई दूसरा भाई या दोस्त जो है वो इस बीमारी का शिकार हो और आप उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लें या उसके मसाइल बढ़ा दें। सो सिगरेट नोशी तर्क करें, अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ये बच्चों में ये मसला खुसूसी तौर पर ज़्यादा हो सकता है। सो जो लोग घर में सिगरेट नोशी करते हैं और तंबाकू नोशी करते हैं, उनमें उनके बच्चों में ये मसाइल ज़्यादा हो सकते हैं। मास्क का इस्तेमाल किया जाए। जैसे ही टेम्परेचर कम हो जाए, मतलब जब सर्दी आ जाए, तो आप अगर गर्म कमरे से निकलते हैं और सर्दी की तरफ जाते हैं तो कोई मफलर अपनी नाक के गिर्द और अपने गले के गिर्द लपेट लें, ताकि एकदम से टेम्परेचर ज़्यादा गर्म से ज़्यादा सर्द या ज़्यादा सर्द से ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि ये जो है तो आपके बदन पर असरअंदाज हो सकता है।